بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جہاد کے فرض ہونے کی شروط کیا ہے؟ آج آپ کو یہ بھی سننے کو ملتا ہوگا جہاد فرض عین ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے کہنے میں کوئی وزن ہو، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے کس وقت جہاد فرض ہوتا ہے، کس وقت فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک فرد پہ وہ فرض ہو گیا ہے، جو پیچھے رہے گا منافق ہی ہوگا، اللہ کے غضب میں ہوگا۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر چند لوگ یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تو باقیوں سے کفایت کر جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاد فرض عین 3 حالتوں میں ہوتا ہے، اور میں یہ اس لیے تھوڑا سا رک کے سمجھانا چاہ رہا ہوں، شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اسلام کا نظام جہاد ہے کیا۔ نمبر 1، جب ایک مسلمان کی زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ دشمن کی صفیں بھی بنی ہیں، کافروں کی، مسلمانوں کی صفیں بھی بنی ہیں، آمنے سامنے ہو گئے ہیں، اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہوگا۔ یہ صفیں بنائیں گے کیسے؟ اذا استنفر امام المسلمین الناس وطلب منهم ذلك، حاکم وقت، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا بادشاہ جب لوگوں کو کہتا ہے آ جاؤ اسلام کو بچانے کی اس وقت ضرورت ہے، تو اس وقت سب لوگوں کو آنا ہوگا۔ اور قرآن اس بارے میں بیان کرتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مسلمانوں نکلو، ہلکے پھلکے بھی اور بھاری بھی، یعنی ساز و سامان لے کر، جو آپ کے پاس ہیں، اپنے مالوں سے بھی جہاد کرو، اپنی جانوں سے بھی جہاد کرو، لیکن کہاں کرو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2782، صحیح مسلم کی روایت ہے 1353، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں گھروں سے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نکلو، لیکن یہ مطالبہ کون کرے گا؟ حکمران وقت، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا امام۔ یہ پہلی شکل ہے جہاد کے فرض عین ہونے کی۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ اے ایمان والو، کیا ہو گیا تمہیں؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، تم بوجھ ہو کے زمین پہ بیٹھ جاتے ہو کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ آخرت کی زندگی کو بلا کے دنیا پہ راضی ہو گیا؟ آخرت کے مقابلے میں تو دنیا بہت تھوڑی ہے۔ تو پہلا وہ وقت جب جہاد فرض عین ہوتا ہے سب پر، ہر مسلمان پر، بالغ پر، جو مکلف ہے، وہ دیوانہ نہیں ہے اور نہ ہی اس بیماری میں ہے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا، بالغ مسلم مکلف، اس انسان پہ جہاد فرض ہو جائے گا جب حاکم وقت پکارتا ہے۔ دوسری وہ جگہ اس وقت بھی جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اذا حضر العدو بلدا من بلدان المسلمین، جب دشمن مسلمانوں کی سرحدوں پہ چڑھ دوڑے تو پھر وہاں دفاع کرنا اور مسلمانوں کی حفاظت کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم
من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ایمان والو، لڑائی کرو، قتال کرو، کن کے ساتھ؟ الذین یلونکم من الکفار، کافروں میں سے جو تمہاری سرحدوں پہ چڑھا ہے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، پھر ان کو تمہاری طرف سے نرمی نہیں ملنی چاہیے، تمہاری طرف سے سختی ملنی چاہیے. اور یقین کر لو ان اللہ مع المتقین، ڈر نہ جانا ساتھ اللہ کا متقین کے ساتھ ہی ہے، اس لیے مدد اللہ کی متقین کے ساتھ. تیسری جگہ جب مسلمان اور کافر آپس میں مٹ بھیڑ ہو جائے، صفے بن گئے، اس وقت بھی کوئی وہاں سے دوڑے گا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہاری ملاقات ہو جائے کافروں سے، زحفا، ایسے ملاقات نہیں، جنگ کی حالت میں، فلا تولوہم الادبار، تو وہاں سے بزدلی دکھا کے دوڑنا نہیں. الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئہ، ہاں دو کام کیے جا سکتے ہیں، تنترا بدلنے کے لیے آپ پیچھے ہٹ کے دوبارہ اس پہ حملہ آور ہوں، یا کسی اور کو ساتھ ملا کے مضبوط ہو کے چلیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے اور آپ بزدلی دکھاتے ہیں، فقد باء بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کے لوٹے گا جو واپس آئے. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ تین حالتیں فرض عین کی حالتیں ہیں. ان تین حالتوں کے علاوہ جتنی بھی حالتیں ہیں وہ فرض کفایہ کی حالتیں ہیں کہ اگر کچھ لوگ اس ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہیں تو بقیہ لوگوں پر گناہ نہیں ہوگا، کفایت کر جائے گا.